جنگل میں مینو چڑیا اور بنٹی بہت دور سے سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ دوسرے جنگل جا رہے ہوتے ہیں جو بہت دور ہوتا ہے۔ وہ بہت تھک جاتے ہیں اور ایک جگہ پر رک جاتے ہیں۔ ماں، میں بہت تھک گیا ہوں۔ ہم نئے جنگل کب پہنچیں گے؟ اب میں اور نہیں اڑ سکتا اور مجھے بہت بھوک بھی لگی ہے۔ ارے بیٹا، مجھے پتا ہے کہ تم بہت تھک گئے ہو اور بھوک بھی لگی ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ ہمیں سفر کرنا ہی ہوگا۔ میرے پاس کچھ کھانے کی چیزیں ہیں، ہم وہ کھا لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دونوں پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں اور پھر جنگل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور کچھ وقت میں وہ جنگل پہنچ جاتے ہیں۔ مینو چڑیا بہت ساری مٹی اکٹھی کر لیتی ہے۔ چلو بیٹا، میں نے بہت ساری مٹی اکٹھی کر لی ہے، اب میں تمہیں مٹی کا گھر بنا کر دکھاتی ہوں۔ پر ماں، ہم یہاں رہنے آئے ہیں اور بارش کا موسم بھی چل رہا ہے، اگر زیادہ بارش ہوئی تو ہمارا گھر ٹوٹ جائے گا۔ مجھے پتا ہے بیٹا، پر اب کیا کر سکتے ہیں؟ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں نیا گھر خرید سکوں۔ ٹھیک ہے ماں، تو کیا آپ کو مٹی کا گھر بنانا آتا ہے؟ ہاں بیٹا، میں نے تمہاری نانی سے سیکھا تھا۔ میں مٹی سے بہت اچھا اور بڑا گھر بنا سکتی ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں مینو چڑیا ایک بہت بڑا اور اچھا گھر بنا لیتی ہے اور وہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ ماں، یہ گھر تو بہت خوبصورت ہے۔ آپ تو بہت زیادہ ہنرمند ہیں اور بہت قابل بھی ہیں۔ تھوڑے سے وقت میں اتنا خوبصورت گھر بنا لیا۔ ہاں میرے بچے، یہ گھر تو بہت خوبصورت اور بڑا ہے اور میں مٹی کی اور بھی بہت ساری چیزیں بنا سکتی ہوں۔ سچ ماں؟ تو کیوں نہ ہم مٹی کی چیزیں بنائیں اور ان کو بیچ کر پیسے کمائیں؟ ٹھیک ہے بیٹا، میں اس کے بارے میں ضرور سوچوں گی۔ اس کے بعد مینو چڑیا اپنے نئے گھر کے اندر چلی جاتی ہے اور دونوں ماں بیٹے کھانا کھانے بیٹھ جاتے ہیں۔ ماں، یہ گھر تو جتنا باہر سے خوبصورت ہے اس سے زیادہ تو یہ اندر سے خوبصورت ہے اور گرمیوں میں بہت ٹھنڈا بھی ہے۔ ہاں بیٹا، مجھے مٹی کے گھر بہت پسند ہے اور میں بچپن میں مٹی سے بہت زیادہ کھیلا کرتی تھی۔ اور اس طرح مینو چڑیا اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے نئے گھر میں ہنسی خوشی رہنے لگتی ہے۔ میرا بیٹا بنٹی تو بہت ہوشیار ہے، اس نے مجھے بہت اچھا آئیڈیا دیا اور اچھا ہوا کہ میں نے دن میں ہی مٹی اکٹھی کر لی۔ اب میں اس مٹی سے خوبصورت برتن بناؤں گی اور کل صبح اپنی نئی دکان پر بیچوں گی۔ اس طرح مینو چڑیا پوری رات محنت کرتی ہے اور صبح اس کی دکان پر چلی جاتی ہے اور اپنے سارے خوبصورت برتن بیچنا شروع کر دیتی ہے۔ ایک طرف مینو چڑیا بہت تیز تیز آوازیں لگانا شروع کر دیتی ہے، آؤ آؤ مٹی کے برتن لے لو، خوبصورت برتن، سب سے بہترین برتن، اچھے برتن۔ اور دوسری طرف بنٹی جنگل کے پرندوں کے پاس جاتا ہے اور انہیں اپنی دکان کے بارے میں بتاتا ہے۔ انکل انکل، میری ماں کی دکان میں بہت خوبصورت مٹی کے برتن ہیں، اگر آپ کو چاہیے تو آئیے ہماری دکان پر۔ کیوں بھائی، تمہاری ماں مفت کے برتن بانٹ رہی ہے؟ نہیں انکل، میری مما اپنی دکان پر خوبصورت مٹی کے برتن بیچتی ہے جو انہوں نے خود بنائے ہیں۔ ارے، میرے پاس ہاتھ پاؤں اور آنکھیں ہیں، اگر مجھے چاہیے ہوں گے تو میں خود مارکیٹ جا کر لے لوں گا۔ اب تم یہاں سے جاؤ اور مجھے زیادہ پریشان مت کرو۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں پریشان کرنے۔ بنٹی بہت مایوس ہو جاتا ہے اور وہاں سے نکل کر آگے کی طرف اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ ارے بھائی، مجھے مٹی کے برتن چاہیے، تم کیسے بھی کر کے مٹی کے برتن ڈھونڈو۔ پر سر، ہمارے پاس مٹی کے برتن ختم ہو گئے ہیں اور نئے برتن بنانے میں وقت لگے گا۔ پر آج میری بیٹی کی شادی ہے اور یہ ہمارا رواج ہے کہ ہم شادی کا کھانا مٹی کے برتن میں دیتے ہیں۔ سر، آئی ایم سوری، پر آپ دیکھ لیجیے اگر آپ کے قریب کوئی مٹی کے برتن بنانے والا دکان ہو۔ انکل انکل، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کیا ہے بیٹا، مجھے پریشان مت کرو، میں ویسے بھی بہت زیادہ پریشان ہوں۔ انکل، میں نے آپ کی باتیں سنی، کیا آپ کو مٹی کے برتن چاہیے؟ ہاں، آج میری بیٹی کی شادی ہے اور مجھے مٹی کے برتن چاہیے۔ انکل، میری مما کی برتنوں کی دکان ہے اور وہ بہت ہی خوبصورت مٹی کے برتن بیچتی۔
अंकल, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको दुकान पर ले जाता हूँ। पर बेटा, मैं तो अभी नहीं जा सकता, क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ अंकल, ज़रूर। मेरी माँ ने सिखाया है कि हमें ज़रूरत के वक्त दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो बेटा, जाओ और तुम्हारी दुकान में जितने भी बर्तन हो वो सब ले आओ, मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगा। ठीक है अंकल, मैं अभी सारे बर्तन आपके पास ले आता हूँ। मम्मा मम्मा, आपके पास जितने भी बर्तन हैं सब एक थैले में पैक कर दे, एक अंकल ने मंगवाए हैं। पर बेटा, पैसे तो ले आते, ऐसे कैसे मैं सारे बर्तन दे दूं? पर मम्मा, उन्होंने कहा है कि मैं सारे बर्तन देखने के बाद ही पैसे दूंगा। मीनू चिड़िया सारे बर्तन पैक करके दे देती है और बंटी खुशी खुशी ले जाता है। ये लो अंकल, ये सारे बर्तन हैं, आप ये सब देख लें। अरे बेटा, ये सब बर्तन तो बहुत अच्छे हैं, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। अब बताओ इन सब के कितने पैसे हुए? अंकल, इन सब बर्तनों के पूरे पैसे 3,000 रुपये हैं, आप मुझे 3,000 रुपये दे दें। ये लो बेटा, ये 3,000 रुपये तुम्हारे बर्तनों के और ये 500 रुपये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कि तुमने मेरी बहुत ही बड़ी मदद कर दी और तुम एक बहुत ही अच्छे बच्चे हो। बंटी सारे पैसे अपनी माँ के पास ले आता है। मीनू चिड़िया बहुत खुश होती है और बंटी को शाबाशी भी देती है। शाबाश बेटा, तुम बहुत अच्छी हो और मेरी सारी बातें मानते हो। मीनू चिड़िया और बंटी बहुत सारी बातें करते हैं और देखते ही देखते शाम हो जाती है और बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। माँ, ये तो बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है। हाँ बेटा, बारिश तो बहुत तेज है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे माँ, आप डरिए मत, मैं हूँ ना आपके साथ। अरे बेटा, मुझे डर इस बात का लग रहा है कि हमारा घर मिट्टी का है, कहीं ज्यादा बारिश की वजह से गिर ना जाए। मीनू चिड़िया ऐसा बोलती ही है कि थोड़ी देर में बारिश सारी मिट्टी बहा कर ले जाती है और वो घर से बेघर हो जाते हैं। अरे माँ, हमारा सारा घर तो टूट गया, अब हम क्या करेंगे? अरे बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। माँ, घर के अंदर से बारिश बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है। बेटा, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, अब चलो यहाँ से चलते हैं। और उसके बाद वो इधर उधर भटकना शुरू कर देते हैं। अरे कालू जी, आज तो बहुत ही खूबसूरत मौसम है, बाहर बारिश हो रही है, मुझे बारिश बहुत पसंद है। हाँ गौरी, मुझे भी बारिश बहुत पसंद है। इतने में बाहर से आवाज आती है। अरे कोई है, प्लीज हमारी मदद कर दो, हमारी मदद कर दो, कोई है? अब इतनी रात को कौन परेशान करने आ गया है? मुझे क्या पता, तुम जाओ और बाहर देखो कि कौन आया है। अरे मैं क्यों जाऊं, अगर कोई चोर फोन हुआ तो? मैं तो नहीं जा रही, तू खुद जा। तो कालू कौवा बाहर आ जाता है। अरे भाई, क्या रात में भी परेशान करने आ जाते हो? अरे भाई, प्लीज मेरी मदद कर दो, ज्यादा बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया है, हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, आज रात हमें अपने घर में जगह दे दो। अरे, मेरे मुंह पर बेवकूफ लिखा हुआ है क्या? मैं तुम्हें जानता भी नहीं और तुम घर में रहने की बात कर रही हो। जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। अरे भाई, मेरे साथ मेरा छोटा बेटा है, उसे ठंड लग रही है, वो बीमार हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, ज़्यादा बातें मत बनाओ, मैं तुम्हें अपने पुराने घर की चाबी दे देता हूँ, तुम लोग वहाँ चले जाओ। तो इस तरह कालू कौवा मीनू चिड़िया को अपने घर की चाबियाँ दे देता है। कालू कौवा वापस घर के अंदर आ जाता है। अरे कालू जी, कौन था बाहर जो इतनी तेज तेज आवाजें दे रहा था? अरे गौरी, वो एक गरीब चिड़िया थी जिसका घर टूट गया था और वो रहने के लिए जगह मांग रही थी, तो मैंने अपने पुराने घर की चाबियाँ दे दी। क्या आपने मुझसे पूछे बिना हमारे घर की चाबियाँ उसे दे दी? आपने ऐसे कैसे किसी भी भिखारी को हमारे घर की चाबियाँ दे दी? अरे गौरी, नाराज क्यों होती हो, कुछ दिन की बात है, वो अपना घर बना लेंगे तो वो चले जाएंगे।
ابھی تو گوری کبھی چپ ہو جاتی ہے اور غصے میں اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ ادھر مینو چڑیا اور بنٹی اپنے نئے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ ارے مما، مجھے تو لگا تھا کہ کوئی پرانا اور گندا سا گھر ہوگا، پر یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ ہاں بیٹا، یہ گھر تو بہت خوبصورت ہے۔ ادھر گوری کبھی غصے سے آگ بگولا ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے اپنی چیزیں کسی دوسرے کو دینا اور خاص طور پر جب وہ غریب ہو بالکل پسند نہیں تھا۔ کالو جی کی ہمت کیسی ہوئی کسی بھکاری کو ہمارا گھر دینے کی؟ ان سے تو میں بعد میں نپٹوں گی، پہلے میں کل صبح جا کر اس بھکاری پنچی کی خبر لوں گی۔ اگلی صبح گوری کبھی مینو چڑیا کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ اچھا، تو تم ہو وہ چڑیا جو کل رات اتنی تیز تیز آوازیں لگا رہی تھی؟ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ آپ کون ہیں؟ ارے، جس گھر میں تم مفت کا رہ رہی ہو نا، میں اس گھر کی مالکن ہوں۔ ارے، تو آپ کالو جی کی بیوی ہیں؟ اندر آئیے، بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ میں یہاں باتیں کرنے نہیں آئی ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم مٹی کے برتن بنا کر بیچتی ہو اور بہت پیسہ بھی کماتی ہو، اس لیے جب تک تم یہاں ہو مجھے اس گھر کا کرایہ دینا ہوگا۔ اور یہ کہہ کر گوری کبھی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ مینو چڑیا پھر محنت کر کے برتن بناتی ہے اور بیچنا شروع کر دیتی ہے۔ آؤ برتن لے لو، مٹی کے برتن، اچھے برتن۔ اس طرح وہ سارے برتن بیچ دیتی ہے، اور جیسے ہی پیسے اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ گوری کبھی کے پاس چلی جاتی ہے۔ یہ لو گوری بہن، آپ کا کرایہ۔ ارے، یہ پیسے تو تھوڑے ہیں، مجھے اور پیسے چاہیے، پر میرے پاس صرف اتنے ہی پیسے ہیں۔ تھوڑے سے پیسے میں نے اپنے بیٹے کے کھانے کے لیے بچا کے رکھے ہیں، مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے اور پیسے بھی چاہیے۔ تو مینو چڑیا مجبوری میں سارے پیسے دے دیتی ہے اور بنٹی کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مینو چڑیا روزانہ مٹی کے برتن بیچتی ہے اور آدھے سے زیادہ پیسے گوری کبھی کو دے دیتی ہے، پر مینو چڑیا گوری کبھی سے تنگ آ جاتی ہے اور اسے پیسے نہ دینے کا سوچ لیتی ہے۔ بس اب بہت ہو گیا، اب میں گوری کبھی کو پیسے نہیں دوں گی، اتنے وقت سے وہ مجھ سے زیادہ پیسے لے رہی ہے۔ اگلے دن مینو چڑیا گوری کبھی کے پاس جاتی ہے۔ ہاں بھائی چڑیا، کہاں ہے میرے پیسے؟ جلدی جلدی دے دو، اب میں آپ کو کوئی پیسے نہیں دوں گی۔ کیا تیری اتنی ہمت کہ تو اب مجھے پیسے نہیں دے گی؟ نہیں، آج کے بعد میں آپ کو پیسے نہیں دوں گی۔ اور یہ کہہ کر مینو چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس چڑیا کی اتنی ہمت کہ یہ مجھے دھمکی دے کر چلی گئی ہے، اب میں ایسے نہیں چھوڑوں گی، میں ایسے سبق ضرور سکھاؤں گی۔ اور وہ ایک پلان سوچتی ہے۔ اگلی صبح مینو چڑیا کو اپنے گھر بلاتی ہے۔ کیا ہوا گوری کبھی، آپ نے مجھے کس لیے بلایا ہے؟ مینو بہن، مجھے آپ کی ایک مدد چاہیے تھی، بتائیے میں آپ کی کیسی مدد کر سکتی ہوں؟ میں کالو جی کے ساتھ کہیں باہر جا رہی ہوں اور آج کل جنگل میں چوریاں بہت ہو رہی ہیں، تو کیا میرے آنے تک تم میرے گھر کا خیال رکھو گی؟ ٹھیک ہے، میں آپ کے آنے تک آپ کے گھر کا خیال رکھوں گی۔ تو گوری کبھی یہ کہہ کر چلی جاتی ہے۔ گوری کبھی بہت خوش ہوتی ہے، کیونکہ جیسے اس نے سوچا تھا سب کچھ ویسا ہی ہو رہا تھا۔ گوری کبھی باہر جاتی ہے اور وہ اپنے ساتھ اپنے ایک ہار بھی لائی ہوتی ہے جو اسے کالو کوے نے دیا ہوتا ہے۔ میں اپنے ساتھ ہی ہار لے آئی ہوں جو مجھے کالو جی نے دیا تھا، اب میں اس ہار کو مینو چڑیا کے گھر میں چھپا دیتی ہوں، پھر اس پر چوری کا الزام لگا کر اسے گھر سے باہر نکلوا دوں گی۔ تو گوری کبھی وہ ہار لے کر مینو چڑیا کے گھر چلی جاتی ہے اور اسے وہاں چھپا دیتی ہے۔ اچھی دیر میں گوری کبھی واپس گھر آ جاتی ہے۔ شکریہ مینو بہن، تم نے میرے گھر کا خیال رکھا، اب تم جا سکتی ہو۔ تو مینو چڑیا اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد گوری کبھی کالو کوے کے پاس آ جاتی ہے۔ کالو جی، آپ نے جو ہار مجھے دیا تھا وہ نہیں مل رہا، مجھے لگتا ہے اس مینو چڑیا نے چرا لیا ہوگا۔ ارے گوری، صحیح سے ایک بار دیکھ لو،
वही कहीं पड़ा होगा। अरे कालू जी, मैं कह रही हूँ ना कि नहीं है तो नहीं है, मुझे उस मीनू चिड़िया पर शक है। आप एक बार मेरे साथ चलिए, उसके घर की तलाशी ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। वो दोनों मीनू चिड़िया के घर आ जाते हैं। क्या हुआ गौरी बहन, आप यहाँ? अरे कमबख्त, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे घर का ख्याल रखना, और उल्टा तुमने वहाँ से चोरी कर ली। चोरी? कैसी चोरी? मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं अभी तुम्हारे घर की तलाशी करती हूँ तो पता चल जाएगा कि तुमने चोरी की है या नहीं। तो गौरी कभी वही चली जाती है जहाँ उसने हार छुपाया होता है और हार को बाहर ले आती है। देखा, मैंने कहा था ना कि हार इसी ने छुपाया होगा। अरे मीनू चिड़िया, मैंने तुम्हें गरीब समझकर अपने घर में रहने की जगह दी, और तुमने मेरी ही कैसी चोरी की? निकल जाओ मेरे घर से। पर मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, निकल जाओ मेरे घर से। इस तरह कालू कौवा मीनू चिड़िया को घर से निकाल देता है, और मीनू चिड़िया और बंटी एक बार फिर घर से बेघर हो जाते हैं। माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? अब हमारे पास घर भी नहीं है। बेटा परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे थे, मैं उससे एक छोटा सा घर खरीद लूंगी। तो मीनू चिड़िया इस तरह अपने लिए एक छोटा सा घर खरीद लेती है। वो बहुत मेहनत करती है, रोजाना काम करती है और पैसे कमाती है, और अपने नए घर पे अपने बेटे बंटी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।